بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ وہ طوطا بہت سمجھدار اور بادشاہ کا وفادار تھا۔ وہ بادشاہ سے انسانوں کی طرح باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کسی کام سے سفر پر چلا گیا۔ ملکہ نے بادشاہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ایک وزیر کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ جب وزیر ملکہ کے حکم پر کمرے میں آیا تو ملکہ نے کہا کہ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تم سے دل کی بات کر سکوں۔ ملکہ نے وزیر کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا کہ میں تو تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن بادشاہ کو ٹکانے لگانا تمہارا کام ہے۔ وزیر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں یہ کام کر دوں گا، لیکن ہوا یہ کہ بادشاہ کا طوطا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ جب بادشاہ واپس آیا تو طوطے نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ تو غصے میں آ گیا اور سیدھا ملکہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ ورنہ ابھی تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ ملکہ نے کہا کہ طوطا جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ طوطا میرا محسن ہے، میں ہامون بادشاہ کی طرح احسان فراموش نہیں۔ ملکہ نے پوچھا یہ ہامون بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ نے بتایا کہ ہامون بادشاہ کو بڑی عجیب سی جلدی بیماری لگ گئی تھی، پوری سلطنت میں اس کا کوئی علاج نہ کر سکا۔ پھر ایک حکیم نے اس کا علاج کیا، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے حکیم کو انعام و کرام سے نوازا تو وزیر نے حکیم کی حسد میں بادشاہ سے کہا کہ یہ علاج عارضی ہے اور یہ کہ یہ حکیم ایک جاسوس ہے جو ہمارے ملک میں جاسوسی کی نیت سے آیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکیم کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے مارنے کی ٹھان لی ہے تو پھر میری آخری خواہش پوری کر دیں۔ بادشاہ نے پوچھا کون سی خواہش؟ حکیم نے کہا کہ مجھے مارنے کے بعد میری کھوپڑی کو سامنے رکھنا اور میری کتاب کا صفحہ نمبر 80 پڑھ لینا۔ حکیم کی آخری خواہش پوری کر دی گئی اور بادشاہ نے حکیم کی کھوپڑی اپنے سامنے رکھ کر حکیم کی کتاب کا صفحہ نمبر 80 کھولا، مگر وہ صفحہ چپکا ہوا تھا۔ ہامون بادشاہ نے اپنی لعاب دین سے صفحہ کو کھولنے کی کوشش کی۔ کتاب پر لگی زہر نے بادشاہ کو تکلیف میں ڈال دیا اور وہ تڑپنے لگا تو اس پر کھوپڑی سے آواز آئی کہ میں تو تمہارا محسن تھا اور ایک موذی مرض سے تمہیں نجات دلائی تھی، مگر تم نے مجھے مار ہی ڈالا، اب یہی تمہارا انجام ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سلامت رہیں، لیکن میں یہ ثابت کروں گی کہ آپ کے طوطے نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ آج ساری رات تم طوطے کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی رہنا، اور دوسری کنیز کو کہا کہ تم ساری رات طوطے کے نیچے بیٹھ کر چکی چلاتے رہنا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، رات کو موسم کیسا تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ موسم بہت صاف تھا۔ ملکہ نے کہا کہ طوطے سے پوچھیں رات موسم کیسا تھا؟ بادشاہ نے طوطے سے پوچھا کہ رات موسم کیسا تھا؟ طوطے نے کہا کہ جناب ساری رات بارش ہوتی رہی اور بادل گرجتے رہے۔ بادشاہ نے طوطے کو جھوٹا ثابت کرنے پر مروا دیا۔ کچھ دن بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملکہ اور وزیر کا کوئی چکر چل رہا ہے اور بادشاہ نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بادشاہ نے اپنا جوتا اتار کر اپنے ہی سر پر مارا کہ افسوس کہ مجھ میں اور ہامون بادشاہ میں کوئی فرق نہیں رہا، میں بھی احسان فراموش رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، ہمیں کسی صورت احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل رہو گے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنا سیکھیں۔ ایک عقل مند آدمی سے ایک وقت کی گفتگو 10 سال کتابوں کے مطالعے سے بہتر ہے۔ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، صرف قوت ارادی کی کمی ہے۔ کوئی بیکار جڑی بوٹی نہیں، صرف علم کی کمی ہے۔ ان 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں۔ نمبر 1، جب آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کے الفاظ سے آپ کے احساس کو نہیں سمجھتا تو اس وقت خاموش رہیں۔ نمبر 2، جب آپ نہیں جانتے کیا کہنا ہے، آپ کو اپنے خیالات اور مخصوص پہلوؤں کے بارے میں علم پر شک ہو تو اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 3، جب کوئی دوسرا آپ پر تنقید کر رہا ہو تو آپ اس وقت بھی خاموش رہیں۔ نمبر 4، جب کوئی غصے میں چیخ رہا ہو تو اس وقت بھی آپ خاموش رہیں۔ نمبر 5، جب کوئی دوسرا شخص جذباتی طور پر اپنی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔